مجھے آپ کے سامنے ایز اے فرسٹ سیکرٹری کھڑا کیا. یہ صرف والدین اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میرے دوست کہتے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے ہنستے ہیں کہ بھائی تم تو کچھ نہیں ہے، جو ہے ہم ہی کرتے ہیں. اور آئی بلیو ان دس کہ جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. سو تعلیم پر ہم ایز اے گورنمنٹ وی انویسٹ اے لاٹ، 418 ملین، کیونکہ پاکستان میں تقریباً 45 لاکھ بچہ، 4.5 ملین، 45 لاکھ بچہ ابھی اسکول جا ہی نہیں رہا. کین یو امیجن؟ پاکستان جو ابھی لوور انکم کنٹری نہیں رہی، پاکستان ابھی مڈل انکم کنٹری ہے، لوور مڈل انکم کنٹری، لیکن اس کے باوجود 45 لاکھ بچہ ابھی اسکول جا ہی نہیں رہا. یہ ہم نے اپنے منسٹرز کو رزلٹ آفر دیا کہ یہ ہم پیسے ٹیکس پیئر کا پیسہ لگائیں گے اینڈ وی ول پٹ 4.5 ملین کڈس بیک ان اسکول بائی 2018. مجھے کبھی یہاں آزاد کشمیر میں دوست کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو تعلیم کا ٹریک ریکارڈ پاکستان سے بہت اچھا ہے، اور وہ مجھے کوٹ کرتے ہیں کہ 65% ہماری انرولمنٹ ہے، 65% انرولمنٹ. یس، you have 65% enrollment, but your dropout is more than Pakistan. جب آپ ڈراپ آؤٹ کا ریشیو دیکھتے ہیں انرولمنٹ کے ساتھ تو پھر آپ کی وہ جو انرولمنٹ یا بچوں کو تعلیم ہے وہ تقریباً پاٹا اور بلوچستان کے قابل ہو جاتی ہے، not compared to پنجاب. Why your people enroll؟ آپ کے بچے اسکول میں انرول ہوتے ہیں، وہاں یا ان کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، یا ٹیچر نہیں ہوتے، یا ایجوکیشن کی کوالٹی نہیں ہوتی، تو والدین کہتے ہیں پھر بچے کو پڑھا کے کیا کرنا ہے، اس کو گھر ہی پڑھا لیں گے. سو یہ ڈراپ آؤٹ از ویری ہائی. وی ہیو اے سمپل فلاسفی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مور کڈز ان اسکول. یہ جو 45 لاکھ بچے ہیں ان کو اسکول میں بٹھاؤ. اسٹیئنگ لانگر، تاکہ یہ ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. لرننگ بیٹر، تاکہ ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے. یہ سمپل فلاسفی ہے. بچے اسکول میں بٹھاؤ، ان کا ڈراپ آؤٹ ختم کرو اور ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو کرو. آپ دیکھنا کہ ملک کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ تاریخ میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس نے تعلیم کے بغیر ترقی کی ہو. The second thing we invest in is economic growth. یہاں کی اکنامک گروتھ اتنی لازمی ہے کہ پاپولیشن گروتھ پاکستان کی اتنی تیزی سے ہے کہ جب تک پاکستان میں 7% ہر سال گروتھ نہ ہوگی تب تک ان نوجوانوں کو جابس نہیں ملیں گے. You must have high growth rate for you graduates to succeed in your life, at least 7% for several years. پاکستان کی آج کل گروتھ ریٹ 3.5-4% ہے. It must push it to 7%. So we are investing all we can. بے شک وہ اسمال بزنس اسکیمس ہوں، پروجیکٹس ہوں، یا وہ ٹیکنیکل اسسٹنس ہو فیڈرل گورنمنٹ کو اکنامک گروتھ کا ایجنڈا امپروو کرنے کے لیے، کیونکہ ایجوکیٹڈ ہیلتھی چلڈرن ود جابس اینڈ اپرچونیٹیز از اے سکسیس کرائٹیریا فار پاکستان. تیسری چیز جس میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں گرلز ہو ہیو گریجویٹڈ، یہ ان کے پیرنٹس اور آج جو ہماری فیمیل گریجویٹس ہیں ان کے لیے سننا ضروری ہے کہ ہم جینڈر ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وائی؟ کہ ہمارا کنکلوژن یہ ہے کہ جب تک آپ پاکستان میں یہ جو میل فیمیل کا ڈسپیرٹی گیپ ہے، ان کی لائف چانسز کا گیپ ہے، یہ ختم نہ کریں گے، پاکستان ول نیور اچیو اٹس پوٹینشیل. کیونکہ آپ کی ملک کا آدھا جو پاپولیشن ہے، آدھا حصہ ہے، اس کو چانس ہی نہیں مل رہا. جب تک آپ خواتین اور فیمیلز کو برابر کا موقع نہ دیں گے زندگی میں ترقی کرنے کے لیے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا. دس از اے فیکٹ. یو ول آلویز اسٹے بیہائنڈ. سو یو مسٹ ایڈریس دا جینڈر ڈسپیرٹی. فائنلی جو میرا فورتھ اینڈ فائنل میسج کہ ہم اکٹھے کیا کر سکتے ہیں. میری پیر صاحب سے اینڈ سمیرا فرم، تھینک یو فار پشنگ می ٹو کم. اور صدر عتیق صاحب سے اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ ادارہ بہت کام کر رہا ہے، یہ ادارہ اس طرح ہے، اس طرح ہے. اور واللہ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہوگا، اس طرح بہت سارے ادارے اور بھی ہیں، لیکن آج آ کر I must say I'm very impressed. I am very impressed.
very motivated. I was sitting there thinking, so how can we help? तो ये जो मेरा fourth point है मैंने अभी लिखा है कि ज़रूरी है आपको बताना कि how we can work together. पहली बात तो ये है कि we are a government institution, so we work with government. It is very difficult for us to work with non-government. But there are institutions like this that I see are doing excellent work and deserving work, and we must help them. The first thing I want to say is, ये आप लोग बताएं जो ग्रेजुएट्स हैं कि आप लोगों ने ये शेवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में सुना हुआ? हाथ खड़े करें जिसने शेवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में सुना हुआ। नहीं सुना हुआ? यूके गवर्नमेंट पाकिस्तान में साल के तकरीबन 70 स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप देती है जाकर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। उसका एक क्राइटेरिया है जो ज़रूरी है। क्राइटेरिया ये है कि आप वहाँ जाएं, ऑक्सफोर्ड में जाएं, कैम्ब्रिज में जाएं, गो टू द टॉप यूनिवर्सिटीज़, फुल स्कॉलरशिप, लेकिन वापस आकर पाकिस्तान में कुछ तब्दीली लाएं, पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बनाएं। दिस इज़ आवर कॉन्ट्रैक्ट। ये स्कॉलरशिप लुकिंग एट आज़ाद कश्मीर और पीर साहब और सरदार अतीक साहब की जो ब्रीफिंग थी पहले भी, अभी हमने 70 से 400 स्कॉलरशिप्स कर दी। यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। 70 स्कॉलरशिप से अभी 400 हो गई है, और आई स्टैंड रेडी टू हेल्प यू बिकम ए शेवनिंग स्कॉलर। शेवनिंग स्कॉलर की दुनिया में बड़ा वजन होता है। आई होप दैट सम ऑफ यू will become Shivling scholars, and then you come back to Pakistan, men and women, and become leaders to change Pakistan for the better. So take advantage of 400 extra scholarships. ये full scholarships हैं. Number 2, we have a health program which is focused mainly on primary health, which is focused on providing training to health institutions. It is focused on providing essentially all that you need to establish a world-class primary healthcare system. I take it upon myself to do 2 things. One, आप सिर्फ UK aid का ना सोचें, not just UK money, but it is also UK influence. The UK has a lot of influence with our partner countries, be it the World Bank, where we are a board of directors, be it the UN, which we are leading the reform, be it our EU partners like the European Union or Germany, or be it the Americans, USA. If you put all these people together, you'll find that there is a lot of assistance that could be provided to Azad Kashmir and to this institution. So I commit to you today to do 2 things. One, send me your 6 projects that you mentioned earlier on. Send me your 6 projects. I will do all I can to firstly have them approved from the UK. And if not, I will do all I can to influence our other partners to make sure they invest in Azad Kashmir. That is my commitment to you, and you can call me and say, Skandar Sahab, projects nahi approved. But send me them. You mentioned the IT, you mentioned information technology. These are not issues. These are very small projects that can be done at the stroke of a pen. So I'm keen to do something bigger with you. Send me what you have, and as I said again, I am your voice, Paramedical Institute. I will be your voice in the international community to A, make sure they are approved, and secondly, if we can't approve them, we will influence other partners to approve them. इसमें जो हमारी UK की community है, उसका भी एक role है. You are taxpayers. It is your money that we spend here. But you don't raise a voice for Azad Kashmir. I spoke to our minister. She was here last year, and
And I said to her straight, मैंने उनसे पूछा कि हम लोग आज़ाद कश्मीर में bilateral investment क्यों नहीं कर रहे? And we have a big investment. So you know what answer she gave? She said, वो हमसे मांगते ही नहीं, they don't ask us. The government of Azad Kashmir does not approach the UK to ask them to invest bilaterally. You need to open this channel and ask the UK, supported by your Kashmiri taxpayers in England, who can put up a strong voice for you and say, you must invest in Azad Kashmir. I don't see why you cannot. However, you must do this soon. अभी जो हमारी नई गवर्नमेंट बॉय है, नई टर्म जो आई है, उसमें हमारी रिव्यू हो रहा है, बायलैटरल एड रिव्यू, जिसमें पाकिस्तान में हम क्या करेंगे, एनवलप कितना साइज़ का होगा, कौन कौन सेक्टर्स होंगे, वो डिस्कशन हमारी जारी है. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यूके कम्युनिटी भी इन्फ्लुएंस करे, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ख़त लिखें या उनको मिलें, और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस करे कि अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो ये सेक्टर्स प्रायोरिटी है. As I said, I stand ready and I will do all I can to make sure that we improve your projects. I thank you and I thank you for your patience. मुझे पता है मैंने टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने कहना चाहता था. बहुत शुक्रिया आपके सुनने का. जज़ाकल्लाह. Thank you very much, sir, for your golden words. And Allama Nasirullah Naqshbandi, who is a senior member of Noor TV from UK, the complete Noor TV team, and Ms. Ambreen from PTV World for media partners, and all those persons from the media who are present here. Thank you very much. I would also like to extend my thanks to our graduates who showed absolute discipline. We are proud of you. I'm also grateful to all those students of Mahidin Islamic Medical College, the faculty members and the staff members who extended their absolute help and cooperation to make this event a success. Thank you very much, everybody. अभी मैं मोहतरम अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआया कलमात कहें और अपने खिताब से नवाजें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर. सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम. हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम के हसीन तरीन खूबसूरत मेहमान गिरामी जनाब सिकंदर साहब मोहतरम और अली क़दर जनाब अतीक अहमद ख़ान साहब और स्पीकर असम्बली आज़ाद कश्मीर, दीगर तमाम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जलील क़दर असहाब गिरामी, और मेरे सामने पंडाल में तमाम रौनक अफरोज़ हाज़रीन गिरामी, तलबा, बच्चियाँ और बच्चे, असातिज़ा, प्रोफेसर, डॉक्टर, मंदूबीन जितने भी हैं, मैं आप सबको एक इल्मी माहौल में देखकर बेपाया मसरतों में डूबा हुआ अल्फाज तलाश कर रहा हूँ कि आपके प्यार को मैं किन जुमलों के साथ मुबारकबाद पेश करूँ. ताहम मुझे इस बात पर खुशी है और अल्लाह की इनायात पर फ़ख्र है कि उस अल्लाह जल्ल जलालहू ने इस बेजार, बेआबो गया और बिल्कुल दश्ते वीरां को इल्म के गहवारा बना दिया है. और आज मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग, बच्चियां और बच्चे जो एक आम हैसियत में यहाँ आए तो आज डॉक्टर बन के वापस अपने घरों को तशरीफ़ ले जा रहे हैं. मैं आपकी आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ. जिन जिन दोस्तों ने पंजाब आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और इंग्लैंड
انگلینڈ اور دیگر ممالک جن جن لوگوں نے بھی دینی معاملات میں، تعلیمات میں اور اس کی تعمیری مراحل طے کرنے میں دست تعاون بڑھایا ہے، یہ آج روحانی طور پر یہ خوشی ان کے لیے ہے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کے صدقہ جاریہ کو اللہ قبول فرمائے، اور یہاں سے پڑھ کے فارغ ہونے والوں کو اللہ وطن اور اہل وطن کے لیے نفع، عزت، شفا اور برکت کا سامان بنائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین ہے وہ انسان جس کے علم سے، عمل قول اور فعل سے، اس کے سوچ فکر و تدبر سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے، وہ انسان خیر الناس میں شامل ہوتا ہے۔ خیر الناس میں شامل ہونے والوں میں وہی لوگ ہوتے ہیں جس سے انسانیت کا بھلا ہو، آدمیت کا بھرم ہو، اور عورتوں، مردوں، غریبوں، امیروں، یتیموں، پریشان حالوں کے درمیان امتیاز کیے بغیر ان کو خیر کا نسخہ پہنچایا جائے۔ ڈاکٹر حضرات بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، یہ رات اور دن ٹھیک مخلوق خدا کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کمانے سے کہیں زیادہ آخرت کمانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں اس دشت میں، اگرچہ علاقہ اب تو شہر میں منتقل ہو گیا، لیکن جب یہاں پہلا قدم رکھا تھا تو بڑا عجیب ماحول تھا، آبادی کا تصور ناممکن تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے ذریعے بہتری کے اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ اس میں جن جن حضرات نے، حکومت کے جن جن فضل حضرات نے تعاون کیا، عوام نے، عورتوں مردوں نے تعاون کیا، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات وقت بھی بہت ہو گیا ہے، میں اس سے زیادہ گفتگو پر قدرت بھی نہیں رکھتا، لیکن تاہم میں آپ سب کا ممنون ہوں، اور ہمارے چیف گیسٹ جناب سکندر صاحب محترم، ان کو میری عزیزہ روحانی بیٹی سمیرہ صاحبہ، وہ ان کو لائن تو پہلی ملاقات میں ہماری طبیعتیں مانوس ہو گئی، پہلی ہی ملاقات میں تقریباً وہ آدھے سے زیادہ شکار ہو گئے تھے۔ تو آج اس کے بعد آج پکا شکار کر کے ان کو بھیجنا ہے، تاکہ ہمارے دینی دنیاوی معاملات میں ان کی سوچ سمجھ ہمارے کام آئے، ملک کے کام آئے، غریبوں کو اٹھا کے اوپر لے جائیں، یتیموں کا سہارا بنیں، بیواؤں کے آنسو صاف ہوں، اور غریبوں کی غربت میں اگر ہم مستقل خاتمہ نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں مایوسی کی زندگی سے نکال لیے جائے۔ تو اس طرح میں ان پیارے پیارے صاحب اقتدار لوگوں سے تعاون حاصل کر کے میں انسانیت کی خدمت کے لیے تا زندگی کمر بستہ رہوں گا۔ آپ سب کی دعاؤں کا محتاج بھی ہوں۔ صحت، زندگی کے ساتھ صحت اور صحت کے ساتھ زندگی، یہ دونوں چیزیں اللہ نے عطا فرمائیں، تو میں اپنا یہ تدبیری کام، یہ تعمیری معاملہ اور اصلاحی معاملہ اور یہ علمی معاملہ کہ علم کے چراغ روشن کرنے کا جو میرے اندر ایک جذبہ موجود ہے، میں اس میں کمی نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ۔ جب بھی کبھی مجھے ان معاملات میں تھوڑی سی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں عالی قدر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب سے مشورہ کر لیتا ہوں، بہت خوبصورت مشورہ دیتے ہیں۔ کبھی ان کو میری ضرورت پڑتی ہے، لیکن زیادہ ان کی مجھے ہی ضرورت پڑتی ہے، لیکن باہر کیا ہے، میں ان کے بہت خوبصورت مشوروں کا ممنون ہوں۔ اور جو آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے لیے جناب ہمارے فضل سکندر صاحب نے بیان فرمایا ہے، یہ ہم بھی تو کوشش کریں گے، لیکن میں ان سے آج پھر برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری درخواستوں اور تحریروں کو اور ترتیبوں کو نہ دیکھنا، آج خود کوشش کر کے اس مرکز کو اٹھانے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات جو اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ
میں یہاں بچوں اور بچیوں کے لیے ایک اور ادارہ بنانا چاہتا ہوں. وہ ایک نرسنگ سکول. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہے جو نرسنگ اسکول کے لیے اور دیگر جتنے یہ تحقیقی ادارے ان کے لیے جناب سکندر صاحب محترم نے تو منظور کر دیا ہے. اور ہمارا یہ اصول ہے کہ جس چیز کو ہم منظور کریں اور طے کریں اس پر ہم فوراً کام شروع کر دیتے ہیں. تو منظور انہوں نے بھی کر لیا ہے اور میں اب درخواست کروں گا کہ اس پر ہم کام جلدی شروع کریں. کم از کم نرسنگ کالج سکول میں 500 طلباء طالبات ہوں تو پھر جا کے ہماری کمی پوری ہو سکتی ہے. اس کے لیے زمین ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ میں ایک چیز اور رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان میں جو کارخانے ہیں ادویات کے، کتنے درست ہیں کتنے نہیں وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ میرپور میں ایک ایسا فارماسیوٹیکل ادارہ تعمیر ہو کہ جس میں اول سے آخر تک خالص اور سستی دوائیں ملک میں تقسیم کی جائیں. اس کے لیے بھی. اور پھر ہسپتال ہمارا 5 منزل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 2 منزل ہمارا ہسپتال اور بن جائے تاکہ ان 4 منزلوں میں بیماروں اور ٹیچنگ کے تمام لوازمات کو ہم تکمیل دے سکیں. ان پر پوری توجہ دینی ہوگی آپ سب نے، اور بالخصوص جناب سکندر صاحب نے، کہ یہ پسماندہ علاقہ تو خیر اتنا نہیں ہے لیکن دل جب ہار جائیں تو پسماندگی خام بندے دے متھے لگ جاتی ہوتی ہے. تو باہر کے اب تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ ظاہری طور پر آج صبح مجلس میں بات چلی اور علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کی موجودگی ہے، تو ایک صاحب ہیں بڑے پڑھے لکھے دوست ہیں، وہ دانشور بینا آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جسم کا، مجھے وہ مشورہ دے رہے تھے اور بڑے پیارے انداز میں، کہ ہر بندے پر اس کے جسم کا حق لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کا خیال رکھے. تو میں نے علامہ ربانی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ تمام علماء و محدثین اور شارحین جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے خیال میں اس کا ترجمہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن میرے دل اور دماغ میں جس خیال نے آ کے قبضہ کر رکھا ہے میں اس کی تشریح کر دوں کہ اپنا تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، اس کی ادائیگی کرو. تو اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی تاکہ کل قبر اور کل قیامت میں شرمندگی نہ اٹھائی جائے. ایسی زندگی گزارو اور اپنے اعمال اور اپنے جسم اور اپنے اعضاء سے وہ کام لو کہ کل جب خدا کے سامنے یہ بولیں تو تمہاری عزت کا سامان بن جائے. حضرات یہی وہ خوبصورت زندگی ہے. ورنہ یہ یاد رکھو ہر ایک کے حساب سے، ہر ایک سے حساب ہوگا، اس کے قول کا، فعل کا، دل کا، دماغ کا، جسم کا پورا حساب ہوگا. ایک گھر میں ایک چور داخل ہو گیا، میں آپ کو سناؤں بڑی مزیدار بات. ایک گھر میں ایک چور داخل ہو گیا تو گھر والے 2 بوڑھے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے. تو اس چور نے گٹھری باندھی، قیمتی سامان باندھ کے، اور نکلنے لگا. دروازہ تو تھا بند، تالا لگا، اس سے کھول نہ سکا. تو وہ دیوار پھلانگ کے باہر جانے لگا. تو اس کے دیوار کے اوپر چڑھ کے اس نے گٹھری اوپر کھینچی. گٹھری کھینچ کے جب اوپر رکھی تو سوچ رہا تھا کہ میں اب چھلانگ کس طرح لگاؤں. تو اسی اثنا میں بیچارے کا پاؤں پھسلا تو وہ گٹھری باہر جا گری. تو وہ چور اندر جا گیا. وہ گھر والے جا کے انہوں نے چور پکڑ لیا، لیکن چور گھوڑوں سے جان چھڑا کے بھاگ گیا. قریب ہی تھا تھاندار صاحبان نے، تفتیشی لوگوں نے سب لوگ بلائے تو وہ چور ہی بیٹھ گیا. اس نے کہا کس نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے یہ کیا ہوگا. تو سب لوگ اپنے تھاندار صاحب نے کہا کہ کوئی اپنی رائے پیش کرو. تو سب کچھ پوچھ گئے. وہ چور کہنے لگا کہ صاحب اگر آپ غور سے سنیں تو میرے خیال میں بھی ایک تجویز آ رہی ہے